جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازے رکھے، اور آمین کے ساتھ جو ہیں ان کے آمین۔ لیے بھی دعا، اگر مجھے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری تیمارداری قبول فرمائے۔ جی ابھی آئے نہیں سر، وہ شاید تھوڑی دیر میں ٹھیک آ ہے، جائے۔ تو ہم تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن 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 الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، سب ساتھیوں کے لیے اور ماشاءاللہ جو خواتین ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی، کہ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے امتحان کا، کہ یہ ہے سوال اور یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ تمہارا دشمن کون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ فلاں آپ کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر۔ تو کون دشمن ہوا ہمارا؟ شیطان۔ شیطان، ابلیس۔ بالکل جی، ابلیس ہمارا دشمن، الانسان کا دشمن بن گیا الجان، جو شروع کے اندر آیا تھا۔ جن تھا۔ تو ہاں جی، جن تھا بالکل، ابلیس نام۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا محادثہ مکالمہ یہ ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو نے جو دعا مجھ سے مانگی ہے میں نے اس کو قبول کر لیا، تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اب اس نے اپنی بات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اب تو میدان تھا کھلا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ابلیس نے۔ ہم پڑھیں گے 29 اور 39 اور 40، جی اور ساتھ ہی انشاءاللہ 41 بھی پڑھ لیں گے جی۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یہاں تک کرتے ہیں جی۔ قال، اس نے کہا، ابلیس نے کہا، ابلیس نے کہا۔ کس نے کہا؟ اس نے، اس ابلیس نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، اس شیطان نے کہا، ابلیس جہاں آ رہا ہے، ابلیس نے کہا ربی، اے میرے اے رب، میرے رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بہت بڑی جسارت ہے، کیوں جی؟ اس نے پہلا لفظ ہی جو کہا ہے، مطلب وہ غرور اور تکبر والا اور بہت بڑی جسارت اللہ کے سامنے کر دی، لیکن اللہ نے اس کو نہیں پکڑا اس جسارت پر، وہ پکڑے گا آگے جا کے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بندہ، ایک ذات اس کو مہلت بھی دے رہی ہے، اور پھر وہ اس کو اس پر لگا رہا ہے کہ تو نے، اس نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جسارت، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اتنا پکا ایمان ہے کہ اللہ کے کرنے کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ جی سر۔ اس لیے کہ اب کہا نا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جی جی کیا مطلب ہے اس کا؟
کچھ کو گمراہ کرتا بہت ہے سو کو اور گمراہ کون کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت اور دیتا بہت سو کو ہدایت دیتا ہے کون کون؟ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے، وہ اس کے کھولنے کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ اور یہ ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت کا راستہ کھولے، یہ ہے یدلو اور یہدی۔ یہاں بھی جو اس کی یہ اپنا طاقت تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ جسارت، اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، تو پورا شیطان ابلیس اپنے جوبن پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے یہاں، اور اس سے بچنا ہے۔ تو اب دوبارہ میں اس سے شروع کروں گا۔ قال، تو اس اس نے اس کہا ابلیس نے کہا ابلیس نے کہا ابلیس نے کہا ربی، اے میرے اے رب میرے اے رب میرے اے رب میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ اس سے وجہ وجہ سے سے نے کہ مجھے تو گمراہ نے کیا۔ مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں کیا کروں گا؟ لا، یقیناً یقیناً یقیناً، ضرور او، میں میں، ویری گڈ، ماشاء اللہ بھائی، لَأُزَيِّنَنَّ، یہ پیٹرن آپ کو پتا ہے کہ لام آ جائے تاکید کا اور نون مشدد آ جائے تو اس کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رہتی، یہ پیٹرن ہے تاکید در تاکید کا۔ تو میں ضرور مزین کروں گا، مزین کروں گا، میں ضرور خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ ابھی دیکھتے ہیں کیا، لہم، ان کے لیے ان کے لیے، ان کے لیے ان انسانوں کے لیے، انسانوں کے فی الارض، زمین میں زمین میں، زمین میں۔ اب اس کے ساتھ بریکٹ میں لگا دیا گیا، لگا دیں زمین میں ہر چیز، تو پھر ہمارا جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ زمین میں ہر ہر چیز چیز ہر ہر چیز، ہر چیز چیز، تو ترجمہ بنے گا کہ اس ابلیس نے کہا، یہ ذرا دیکھیے گا جی، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان بریکٹ میں انسانوں کے لیے ان کو زمین میں ہر چیز کو ضرور مزین کروں گا۔ ضرور مزین کروں گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ وہ یہی دیکھیں گے کہ دنیا کے ساتھ میرا دل مطلب لگا رہے، یہ ان کے دل کے اندر میں ڈالوں گا، اور ان کے ذہن میں ممکن ہے آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کم ہوگا، جو ہونا چاہیے بہت زیادہ۔ تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کا مختصراً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آگے کیا کہا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، جی، اور میں میں انہیں ضرور گمراہ انہیں کروں گا۔ ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو، سب کے سب کو، سب کے سب کو، الا، مگر مگر، عبادک، عبد کی جمع تیرے عباد ہے، تیرے بندوں تیرے تیرے بندے، تیرے بندے، اب یہاں انسان نہیں کہا، یہاں عباد کہا ہے، تیرے بندے، بندے وہ ہوتے ہیں غلام، کہ جو اپنے آپ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، وقت کے رسول کو رسول مان لیا، اور آخری رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو الا عبادہ کا، اور اس سے بڑی بات کہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، بہت بڑی بات ہے نا جی بالکل صحیح۔ جی سر، جی۔ تو الا عبادہ کا، سوائے تیرے ان منہم بھی کر بندو، لیتے ہیں، مگر ان میں سے، ان میں سے ہاں، سوائے مگر ان میں سے تیرے ان تیرے بندوں ان کو، بندوں کے، ہاں جی میں بھی کرتا ہوں، ذرا سنیے گا، سوائے تیرے ان میں سے تیرے ان بندوں کو، اب جملہ مجہول ہے، المخلصین،
جو جو خالص خالص کر لیے گئے یا خالص کر لیے جائیں گے. جی جی مخلصین، جو خالص کر لیے خالص کیے ہوئے. دیکھا جی، مخلص ہوتا ہے اخلاص والا، مخلص ہوتا ہے جس کا جس کے اندر اخلاص دے دیا گیا ہو. تو جو خالص کر لیے گئے، چن لیے گئے، کیا کریں گے؟ اخلاص. جو خالص کریں گے خالص کر لیے گئے. خالص کر لیے خالص گئے. کر پہلے لیے بھی گئے. ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اور اپنے پروفیسر صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں آئے؟ نہیں سر آج نہیں ہے پروفیسر صاحب نہیں ہمارے آئے جی، ٹھیک ہے. تو آپ کریں گے ترجمہ پھر کیسر بھائی؟ ساتھ. جی سر میں کروں ترجمہ. جی ربی جی آپ بما کریں، آپ کریں. ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں یقیناً ان کے لیے زمین میں سب کچھ مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا سب کے سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے تیرے ان بندوں کو جو خالص کر لیے گئے. جی سمجھ آ گئی جی. جی سر. آگے چلتے ہیں پھر. اب یہ جو مخلصین ہیں اور عبادت، یہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا قولا، تو اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا ہاں ہاذا، یہ یہ. اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اخلاص کی طرف. کس کی طرف ہے؟ جی اخلاص کی طرف. اخلاص والے بندے جو ہیں. قالا، قولا، اللہ نے فرمایا، ہاذا، یہ، صراطن، صراطن راستہ راستہ ہے. ہے راستہ ہے، علیہ، میری جی ہم اپنی زبان میں کہیں گے میری طرف، مستقیم، سیدھا. سیدھا. جی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سیدھا راستہ ہے. ایک بندہ بنے میرا، اپنی مرضی کو چھوڑے اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی پر نہ چلے تو وہ ہوگا عباد میں سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مخلصین، کہ اخلاص والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص کرے گا انشاءاللہ. کر دے گا. تو خلوص جی کے ساتھ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اخلاص کو اگر دیکھیں گے، یہ تو دیکھیے گا کیا درمیان میں آ گیا جی سر. کہ بندگی کرے گا تو کس کی؟ صرف اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑے گا تو اس کو مخلصین کہیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے میری طرف. اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ یہ میری طرف سیدھا راستہ ہے. اور کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جی ان، بے بے شک شک عبادی، میرے بندے، میرے بندے میرے بندے، جی میرے بندے، ٹھیک ہے. لیسا کا علیہم، نہیں لیس لک، ہوگا تیرے لک، لیے. لیسا لکا، نہیں ہوگا تیرے لیے نہیں ہوگا تیرے نہیں لیے ہوگا تیرے لیے علیہم، ان پر ان ان پر پر سلطان، کوئی غلبہ. کوئی ٹھیک ہے، کوئی طاقت تمہارے اوپر استعمال نہیں کر پاؤ گے. بندے اگر میرے ہیں تو ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ہاں ہیں حالت امتحان میں کے اندر، بندے میرے ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہوا ہے، اور بالکل وہ فری ویل آف چوائس، عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قوت اختیاری ہے. چاہے تو مسلمان ہو کے زندگی گزاریں، چاہے تو شیطان کے پیچھے لگیں. تو کہا الا من اتبعک من الغاوین. غاوی مگر وہی لفظ اغویتا، اغوینا لفظ آیا. تو
تو یہاں غاوی گمراہ کو کہیں گے، غاوین بہکے ہوئے یا گمراہوں میں سے۔ تو من اتبع کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟ جس نے تیری پیروی کی، پیچھے جی، الا من اتبع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر مگر جس نے تیری مگر پیروی جس نے کی، تیری پیروی مگر کی، جس نے تیری پیروی کی، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ گمراہوں میں سے ایک ترجمہ، دوسرا بہکے ہوئے لوگوں میں سے۔ اگر بہکے ہوئے لوگوں میں سے کریں گے تو پھر اوپر والا ترجمہ جو ہے گمراہ نہیں کریں گے، پھر بما اغویتنی، تو نے مجھے بہکا دیا، لاغوینہم، یقیناً میں انہیں بہکاؤں گا، اور نیچے پھر غاوی بہکے ہوئے کہیں گے۔ تو کیا کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ گمراہ گمراہ ٹھیک ہے یا جس نے تیری گمراہ؟ ٹھیک ہے، گمراہی ٹھیک۔ گمراہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ابھی، پھر ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ اس کا ان بہتے عبادی، ہوئے کر لیں کیونکہ دلال کا ہم گمراہ کرتے ہیں، جی میں دلال نے کا دونوں گمراہ کرتے ہیں نا اب آپ سر۔ کے سامنے ہے۔ جی جی، پھر آپ کو اچھا اوپر سر، سے دوبارہ کرنا پڑے گا، اغوائی تنی، تو نے مجھے جی ہے، جی بہکایا۔ یہ ٹھیک ہے، گمراہ ٹھیک ہے سر جی، اوپر اغوائی چلے تنی۔ جی جی، اچھا، مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، بہکانا گمراہ کرنا دونوں میں سے کوئی بھی کر لیں گے تو ایکسیپٹیڈ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ ہو گیا جی۔ مطلب جی سیدھے راستے سے بہک جانا اور دوسرے راستے پر جانا، یہ گمراہی اسی سے ہی اغوا ہی نکلا ہے، کہ جو بندہ اپنے راستے پر جا رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کو اغوا کر کے کسی اور جگہ پر لے جائے، چھپا لے جائے، تو وہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ اغوا اسی سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک اور جہنم، بے شک اور بے جہنم، شک جہنم، لا، یقیناً، 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 موعیدو، اس کے دو معنی ہیں، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ ظرف مکان کا مطلب ہے کہ اس میں جگہ آئے گا، وعدہ، جی، وعدے کی وعدہ، جگہ، وعدہ کی ہوئی جگہ، اور موعیدو وعدہ کیا ہوا وقت، یہ ظرف مکان بنے گا۔ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اور وعدے کا وقت ہے۔ تو میرا خیال ہے جہنم چونکہ جگہ ہے تو ہم وعدے کی جگہ ہی کرتے ہیں، جی ہاں جی یہی سر، ٹھیک۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، سر، جی جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ذرا کیجئے گا، اس لیے کہ جہنم کی آگے باتیں آ رہی ہے، اور رکوع ختم کر کے پھر ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے جی۔ ٹھیک ہے سر۔ اب جی یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، کتنے؟ 8، 8 دروازے، 8 8، اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور جو 7 دروازے ہیں، 7 دروازے، ان میں سے جتنے بھی دروازے ہیں اس کے آگے پھر بیرکیں بنائی ہوئی ہیں، جزء مقسوم، کہ جو جس پرسنٹیج سے ان کی غلطیاں ہوں گی، اسی حساب سے ہر دروازے کے آگے کمرے بنا دیے ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں والا بندہ یا ان برائیوں والا مجرم وہ اس کے اندر جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی، لہا، اس کے لیے، اس کون ہے؟ لہا اس کے، ان شیطان، سب کے، لہا نہیں جی، جہنم، جہنم، جہنم لہا اوپر ہے، لا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ سب آگے کے لیے، لہا، اب آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس جہنم کے لیے، اس اس جہنم کے، جہنم کے لیے۔ آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے جو ہم نے کہانی سنائی تھی 17 جی الفاظ کی، جی جو اللہ مونس، نے اسے جہنم میں ڈال دیا، جی، جی جی، ہاں، تو مؤنث، تو یہاں بھی جہن لہا آیا اس جہنم کے لیے
सबअतु, सबअतु सात सात सात, सात, वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा। आप सबा आता है जी, सात आसमान है ना, तो वहां पढ़ा हुआ है हाँ आपको। जी, सबआतु सात, अब वाब बाब की जमा है, सात सात दरवाजे दरवाजे हैं। हैं। सात दरवाजे हैं, ठीक है। तो उस जहन्नम के लिए सात दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम, लिकुल्लि बाबिन, हर दरवाजे के हर लिए दरवाजे के लिए, अब गौर से सुनना है, लिकुल्लि बाबिन हर दरवाजे के लिए, मिनहुम उन गुनाहगारों में से, उन उन गुनाहगारों में से, हाँ हर दरवाजे के लिए उन गुनाहगारों में से, जुज उन एक हिस्सा है, जुज उन एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, मकसूम तकसीम किया हुआ। तकसीम तकसीम किया किया हुआ गया, हुआ। मजहूल जुमला है जी, मकसूम तकसीम किया गया। तो हर दरवाजे के लिए उन कुफार में से एक हिस्सा तकसीम किया गया है, तकसीम किया गया होगा, ये करते हैं ठीक है जी। जी, ठीक है, जी समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल आ सबकी रही है सर, खामोश है। जी सर, ठीक बिल्कुल है। आ रही है। मिनहुम जो है ना, तकसीम असल किया में जो गया चीज हुआ है, हिस्सा है। असल में जो ज़हन में आता है वो ये आता है कि जो बाब है वो, और बाब के आगे हिस्से वो है इसी तरीके से, लेकिन ये है कि जो उसके अंदर हिस्से होंगे वो पता नहीं, एक दरवाजे के अंदर कितने बैरके हैं और उसके अंदर कितने कितने लोग। अल्लाह ताला कह रहा है कि मिन हुम का मतलब तर्जमा, उन मुजरमों में से, उन कुफार में से, उन बुरे लोगों में से, में से जुज उन एक हिस्सा है, मकसूम तकसीम दिया गया हर दरवाजे के लिए। होगी जी बात? जी हो गई। जी सर। तो डॉक्टर साहब जी करें। कौला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया ये मेरी तरफ सीधा रास्ता है। इन्ना इबादी, बेशक जो मेरे बंदे हैं, लईसा लाका अलैहिम सुल्तानुन, तेरा उन पर कोई गलबा नहीं होगा, इल्ला मनित्तबाका मिनल गावीन, मगर जिसने तेरी पैरवी की गुमराहों में से। व इन्ना जहन्नमा, और बेशक जहन्नम, लमौइदुहुम अजमाइन, यकीनन उन सब के लिए वादे की जगह है। लहा सब आतु अबवाब, इस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़उम मकसूम, हर दरवाजे के लिए उन गुनाहगारों में से एक तकसीम किया गया हुआ हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है जी। और आप अब शक्ल बनाने के लिए आपने ज़हन में ये ज़हन में रखिएगा कि जो जहन्नम है उसके जितने भी जो हिस्से हैं उसको अल्लाह ताला ने दरक कहा है, दरकात। ऊपर क्या है? दरजात। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरजात बनाए। दर्ज कहते हैं अपना सीढ़ी के जो पाँव जिसका रखा जाता है वो, तो मदारिज दर्जे ऊपर जाते हैं और दर्क जो है वो नीचे जाती है। ऐसा समझें, पिछली दफा भी कहा था कि जमीन के अंदर गड़ा है जिसके अंदर अल्लाह ने जहन्नम बनाई हुई है, और आसमान की तरफ अल्लाह ताला का अर्श है, और उस तरफ अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। जन्नत बनाई हुई है। और पता नहीं क्या होगा सूरत हाल, ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो अगर आप जियोग्राफी को पढ़ें तो ऊपर हमारा जो हिस्सा है ऊपर वाला लेयर, उसके नीचे मजे की बात यह है कि 7 ही लेयर बनते हैं कोर तक पहुंचते हुए। जी जो ऐसा ही है। कोर है ना अपना इसकी जमीन की, जिसके अंदर कहते हैं पत्थर भी उबलते हैं,
دھاتیں تو ابلتی ہیں نا، پتھر بھی وہاں ابلتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ مطلب کر لیا ہوا ہے یہ چیز. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے زمین کو پھاڑ کے دیکھیں اور زمین کے اندر کور تک چلے جائیں کہ جہاں پتھر بھی ابل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وقودها الناس والحجارہ، ہو گیا. اس کا ایندھن آگ اور انسان پتھر، انسان اور پتھر ہے. انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر، پتھر تو پہلے جن اور ہی ہے انسان، وہاں، جن اور پہلے تو انسان پتھر سر. ہے. جی جن اور انسان ٹھیک ہے. ہاں. وقودها الناس والحجارہ ہے نا، جن اور انسان تو بعد میں جائیں گے نا. ابھی اللہ نے جو بنا رکھی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا لم تفعلوا فَاتَّقُوا ولن النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَہ، الناس پہلے پارے میں پڑھا تھا. جی اعدت للکافرین. اعدت للکافرین. تو جو کوئی ایسی میرے بات میں سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی جہنم اتنی ایسی بنائی ہوگی اور درک کہا ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی المنافق درک الاسفل من النار. فی فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کون؟ منافقین. منافقین. اور دوسری جگہ پر وہ آل فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے. اور اس سے ساتویں سے اوپر جائیں گے، چھٹا، پھر پانچواں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، اور پھر پہلا. پہلا اور وہ حدیث کے مطابق پہلا کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے. گناہ گاروں کے لیے. جی، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن کلمہ پر شرک کلمہ نہیں پر کرتے. شرک نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شرک نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں. برائیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حصے کے اندر ڈالے گا. اور سب سے ہلکا عذاب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے چچا حضرت کن کو؟ ابو طالب ابو ابو طالب. طالب. ابو طالب. ان کو جوتے پہنائے جائیں گے جہنم کے، اور وہ کیا ہوگا، دماغ اس سے کھولنا شروع کر دے گا. یہ ان کے لیے ہے خاص طور پر جو حدیث کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی، سارا کچھ کیا، اور اس کرنے کے باوجود جو جب تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی تو اس وقت تک یہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کرنے والے وہ تو جہنم کے اندر نہیں جا سکتے. لیکن جب حدیث پڑھی ہے تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سگے، اور ان کو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس وقت، ایک ابو جہل تھا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں، اور جیسے ابو جہل کہتے نے کہا کہ تو کیا کر، اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے دین پر ہی اپنی جان دے. تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جی کیوں جی؟ جی. تو اللہ تعالیٰ کے اللہ ہاں اکبر. تو یہ صورتحال ہے. کوئی رشتہ داری، جی سر. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال ہوں گے اور میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ساتھ ہوگا تو اپنا جنت کے اندر جائے گی. تو کہاں وہ لوگ کہ جو لوگوں کو سرٹیفکیٹ یہاں دیتے ہیں کہ خدا کے بندے میں تجھے بچا لوں گا، اور دنیا کے پیسے لینے کے لیے، دنیا کی شہرت لینے کے لیے خود بھی برباد اور لوگ بھی برباد. اور کچھ لوگ ہیں اللہ والے باقاعدہ ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی نیکی اور ان کی اپنا صالح ہونا اس کو ہی مان لیا، کہا کہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیا اور ان سے مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بچائے. آمین. آمین. اچھا جی، 8 منٹ ہے باقی، اور اللہ تعالیٰ کا سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ
بے نمازی جو ہے اس کی سزا سب سے جہنم کا نیچے والا گڑھا ہوگا. تو اگر یہ سب سے نیچے، تو پھر ابھی اور لوگوں کے لیے جگہ، تمہارا مسلمان جو کلمہ گو ان کی تو پہلی جنت میں ہے، پہلی دوزخ والا حصے میں آئیں گے. تو یہ پھر اس کے میں کیا فرق ہے جی؟ نہیں، وہ میں مجھے نہیں پتا. آپ جو حدیث اگر بتا رہے ہیں تو یہ بہت احتیاط سے یہ کام کرنے والی بات ہے. پہلا سوال ضرور ہوگا، پہلا سوال حقوق اللہ میں سے نماز کا ہی ہوگا، نماز کا ہی ہوگا، یہ ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی سب سے نیچے، یہ مطلب میرے علم میں نہیں ہے. حدیث کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر کہے گا حدیث تو اس کو یہی جواب دیں کہ بھی یا آپ دیکھیں یا میں خود دیکھوں، میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں رسول پاک کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، بشیر بھی بنا کے بھیجا گیا. جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا بھی ذکر ہے. اب جنت کا ذکر دی. اب ماشاء جنت اللہ. جو ہے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. سبحان اللہ. ان المتقین، بے شک بے شک بے متقین، شک پرہیزگار متقی لوگ، لوگ، بے شک پرہیزگار لوگ. پرہیزگار لوگ، بے شک تقوی والے لوگ، متقی لوگ، تقوی والے لوگ. تو ایک ہوگا بے شک پرہیزگار لوگ. فی جنات وعیون، جی، جنتوں میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں اور ہوں گے. ہوں گے. چشموں میں، جی، چشموں. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کافور، زنجبیل، تسنیم، جی، یہ اور ایک اور بھی چشمے کا نام اللہ تعالیٰ نے آگے 30ویں پارے جو پارے آ رہے ہیں وہاں پڑھیں گے. اور جنات اسی وجہ سے کہا کہ وہ اتنے گھنے ہوں گے کہ وہاں مطلب گھنا ہی گھنا ہوگا. وہاں کی جنت کی زمین ان سے چھپ جائے گی. یہ بھی جن سے نکلا ہے. جنہ یجنو کا لفظ اگر کہیں گے، جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جن کو اسی وجہ سے جان یا جن کہتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں جو آ رہی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جن، یا ویسے آپ کی جو عربی ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنے گھنے باغ جس کا سایہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کا کہ 100 سال پیدل چلتا رہے، اور دوسری جگہ پہ آیا کہ سواری پر ہو تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیوں جی؟ جی جی سر. کیا بات ہے. یہ ایک درخت، سبحان اللہ. ایک درخت، سبحان اللہ. ایک درخت. اور پھر جنات، جنتیں، جی. جنتیں. تو بے شک متقین کے لیے جنتیں اور چشمے ہوں گے. ہوں گے. جنتوں اور ذرا چشموں کہہ دیں. میں نہیں ہوگا سر، چشموں جی، میں ہوں گے. ہاں جی، بے شک متقین جنتوں جنتوں اور چشموں اور میں ہوں گے. چشموں جی، ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوہا. ہاں، اس میں تم اس داخل میں ہو نہیں ہے جاؤ. نا، نہ 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 داخل کیے جائے گے. نہ جی. ادخل. میں کی ایسا ابھی آج نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. اچھا اچھا. جنات جو ہے جنہ، بے شک جنات اس کے لیے آ گیا ہے. ان جنتوں میں ان داخل ہو جاؤ. ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ. ادخلو، ہاں اللہ کی تعالیٰ ضمیر کہہ جنت رہا کی ہے طرف نا. جا رہی. ادخلو، ٹھیک ہے. ادخلو کا ترجمہ کریں، تم تم داخل ہو داخل جاؤ ہو جاؤ تم تم داخل ہو داخل جاؤ ہو جاؤ. ہاں، ان جنتوں میں. اس جنتوں میں. ان ان جنتوں میں. کیسے داخل ہو؟ بسلامن، سلامتی کے سلامتی ساتھ. کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ. کون کہہ رہا ہے؟ یا فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ یہاں تو اللہ ہی کہہ رہا ہے. کیوں جی؟ اللہ. جی جی. اس جگہ پہ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے. وہاں ممکن ہے فرشتے کہیں کہ ادخلوها بسلام، بسلامن آمین، آمینین. امن والے امن بن. سے بنا ہے آمن، امن والے بن کر. یا
मुसीबत से महफूज, ये आमिन। आमिनीन का तर्जुमा क्या करना है? अमन वाले बनकर, अमन पहले वाले भी बन पढ़ा है। जी जी। जी तो तुम इन जन्नतों में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जी, आमिनीन का अलग, अमन वाले बनकर। अमन वाले वाले बनकर। बनकर। वहां ये होगा कि जब लोग जाएंगे तो वहां का जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, तहियतुहुम फीहा सलाम। अल्लाह ताला क्या करेगा, इन सारे के सारे मुसलमानों को जो हिसाब किताब के बाद जहन्नम से बच जाएंगे, तो वो एक पुल पर अल्लाह ताला इनको खड़ा कर लेगा। मैं हदीस हदीस बता रहा हूँ आपको, उसका मफहूम। जी, जी खड़ा कर लेगा। और वहां क्या करेगा कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ किसी ने ज्यादती की हुई होगी तो सबको किसास, ये बाबुल किसास है इसका, बुखारी शरीफ का, वहां से ये हदीस है मौजूद कि वो किसी ने कोई ज्यादती की हुई होगी तो वहां वो एक दूसरे के साथ उस ज्यादती को या माफ करेंगे या उसका बदला ले लेंगे। और उसके बाद जो आता है वो ये है कि जन्नत में जब दाखिल होंगे तो सबके दिल एक दिल जैसे होंगे। साफ सुथरे। सबके दिल, ये भी हदीस है, सुभान सबके अल्लाह। दिल एक दिल एक जैसे दिल होंगे। जैसे। वो कैसे कि एक भाई दूसरे भाई के साथ इसी तरीके से करेगा, अल्लाह ताला सब कुछ निकाल देगा। ये क्या निकालेगा, वक्त कम है। वनज़अना, और हम खींच हम लेंगे, हम खींच लेंगे। हम नकाल निकाल देंगे माफी सुदूरहिम, जो उनके सीनों में होगा। जो उनके जो सीनों में। उनके सीनों में होगा, क्या, मिन गिल्लिन, कोई किसी किस्म का कीना, कीना। किसी किस्म का कीना, कीना। किसी किस्म की दुश्मनी, किसी किस्म की रंजिश, ये सब गिल के मानी है। ये जो हदीस मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक, दोबारा जल्दी पढ़ें। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, तर्जमा करें। और हम हम निकाल निकाल देंगे लेंगे उन उनके जो सीनों कुछ में, उनको सीनों में होगा, उनके किसी किस्म का कीना। किसी जी, किस्म का और हम उनके सीनों में से हर किस्म की कीने को निकाल 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 लेंगे। आगे क्या होगा जी, जब क्या, इख्वानन, वो भाई भाई। भाई भाई होंगे, अला सुरुरिन, तख्तों पर, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे हुए। लो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला ने कैसा नक्शा खींचा है जी। क्या दोबारा बात। पढ़े, माशाअल्लाह। इख्वानन, भाई 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 बनकर। भाई भाई होंगे, अला सुरुरिन, शरीर की जमा है जी, तख्तों तख्तों पर। पर। तख्तों पर। तख्त कैसे होंगे, वो अलग चीज है, तख्त किस चीज से बने होंगे। मुतकाबिलीन, आमने सामने आमने बैठे एक हुए। सामने दूसरे के होंगे। आमने सामने मुकाबिल बैठे हुए। जी जल्दी जल्दी करें कैसर भाई। इन्नल मुत्तकीन, इन्नल इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून। बेशक मुत्तकीन जन्नतों और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। और ब्रैकेट में कहा जाएगा कि तुम उन जन्नतों में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, अमन वाले बनकर। व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन। और हम उनके सीनों में से हर किस्म का कीना निकाल देंगे। व इखवानन, वो भाई भाई होंगे, अला सुरुरिन, तख्तों पर, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे आमने हुए। सामने बैठे हुए। अल्लाह ताला जी इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर हम सबको लेके जाए, अल्लाह की रजा के आमीन लिए काम करने की आमीन तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन। आपको भी मुझे भी इंशाअल्लाह हम जाएं जन्नत में, और तख्त अल्लाह ताला ने बना के पहले ही रखे हुए हैं सर। ये इंशाअल्लाह। आमीनीन और आमीन में क्या फर्क सर? जी, आमीन का मतलब है अल्लाह ऐसा ही करे। आमीन कहते हैं किसी तकलीफ